بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب بادلوں کے سائے میں چھپی ایک ہری بھری سلطنت پر ایک رحم دل بادشاہ اور ملکہ حکومت کرتے تھے۔ ان کے محل کے ستون سنگ مرمر کے تھے مگر ان کے دل ایک اداسی سے بھرے رہتے تھے۔ ان کے آنگن میں کسی بچے کی ہنسی نہیں گونجتی تھی۔ آخر کار سالوں کی دعاؤں کے بعد قدرت کو ان پر ترس آ گیا۔ ملکہ نے ایک ننھی پری جیسی بیٹی کو جنم دیا جس کا نام ارورا رکھا گیا۔ اس کے بال پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمکدار تھے اور اس کی مسکراہٹ میں صبح کی تازگی تھی۔ بادشاہ نے اس خوشی میں پوری سلطنت میں جشن کا اعلان کیا۔ دور دراز کے ملکوں سے شہزادے، تاجر اور عام لوگ اس ننھی پری کو دیکھنے آئے۔ سب سے معزز مہمان وہ 3 نیک پریاں تھیں جن کا جادو سلطنت کی حفاظت کرتا تھا۔ فلورا، جو سرخ گلابوں جیسے لباس میں وقار کا پیکر تھی۔ فونا، جو سبز ریشم پہنے فطرت کی طرح مہربان تھی۔ میری ویدر، جو اپنے نیلے لباس میں شرارتی مگر مخلص تھی۔ فلورا نے اپنا جادوئی عصا لہرایا، میرا تحفہ خوبصورتی ہے، یہ دنیا کے ہر پھول سے زیادہ دلکش ہوگی۔ فونا آگے بڑھی اور دھیمے لہجے میں بولی، میں اسے سریلی آواز دیتی ہوں، اس کی آواز سن کر غمزدہ دل بھی مسکرانے لگیں گے۔ ابھی میری ویدر اپنی دعا دینے ہی والی تھی کہ اچانک ہال کے فانوس بجنے لگے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سبز آگ کے شعلوں سے ایک خوفناک عورت نمودار ہوئی۔ یہ میلیفیسنٹ تھی، تاریکی کی ملکہ۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور کندھے پر ایک کالا کوا بیٹھا تھا۔ کتنی افسوسناک بات ہے، اس کی آواز ہال کی دیواروں سے ٹکرائی۔ اتنی بڑی دعوت اور مجھے بھلا دیا گیا۔ خیر، میں بن بلائی مہمان ہوں مگر خالی ہاتھ نہیں آئی۔ اس نے اپنی کالی لاٹھی زمین پر ماری۔ میری بات کان کھول کر سن لو، یہ شہزادی پھولوں کی طرح کھلے گی ضرور، لیکن اپنی 16ویں سالگرہ پر سورج ڈھلنے سے پہلے یہ ایک چرخے کی سوئی سے اپنی انگلی چبھوئے گی اور مر جائے گی۔ پورا ہال سکتے میں آ گیا۔ ملکہ کی چیخ نکل گئی، لیکن میلیفیسنٹ ایک وحشیانہ کہکا لگاتے ہوئے دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گئی۔ میری ویدر، جو ابھی تک اپنا تحفہ محفوظ رکھے ہوئے تھی، آگے بڑھی۔ میں اس لعنت کو مکمل ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن اسے بدل ضرور سکتی ہوں۔ اس نے اپنی چھڑی سے ارورا پر نیلی روشنی بکھیری۔ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ ایک گہری نیند میں سو جائے گی، جسے صرف سچے پیار کا پہلا بوسہ ہی بیدار کر سکے گا۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر حکم دیا کہ سلطنت کا ہر چرخہ جلا دیا جائے۔ شہر کے چوک میں لکڑیوں اور دھات کے ڈھیر لگ گئے، مگر پریاں جانتی تھیں کہ میلیفیسنٹ کی نظر سے بچنا اتنا آسان نہیں۔ چنانچہ ایک کٹھن فیصلہ ہوا۔ پریاں شہزادی کو لے کر جنگل کی گہرائیوں میں روپوش ہو گئیں اور اسے ایک کسان لڑکی برائر روز کے طور پر پالنے لگیں۔ 16 سال گزر گئے۔ ارورا اب ایک ایسی دوشیزہ بن چکی تھی جس کی معصومیت دیکھ کر جنگل کے جانور بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی اصل حقیقت سے بے خبر خود کو ایک عام لڑکی سمجھتی تھی۔ اپنی 16ویں سالگرہ کے دن جب وہ جنگل میں گاتی ہوئی جا رہی تھی، اس کا سامنا ایک نوجوان شہزادے فلپ سے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ چند ہی لمحوں میں ان کے دل سچی محبت کی گرفت میں آ گئے۔ انہوں نے شام کو دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا، یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے ہی ایک دوسرے کے لیے منسوب ہو چکے تھے۔ جب ارورا گھر لوٹی اور پریوں کو اس اجنبی کے بارے میں بتایا تو سچ بتانا ناگزیر ہو گیا۔ تم شہزادی ہو، فلورا نے غمگین آواز میں کہا، اور آج تمہیں اپنے والدین کے پاس محل واپس جانا ہے۔ ارورا کا دل ٹوٹ گیا، وہ اس نوجوان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ محل پہنچتے ہی اندھیرے نے اسے گھیر لیا۔ میلیفیسنٹ نے جادو سے ایک دیوار میں راستہ بنایا جہاں ایک قدیم چرخہ موجود تھا۔ ارورا گویا کسی سحر میں مبتلا ہو کر اس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی چرخے کی سوئی کو چھوا، ایک لمحاتی درد ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پوری سلطنت پر ایک پراسرار نیند طاری ہو گئی۔ پرندے اڑتے اڑتے تھم گئے، چشمے رک گئے اور بادشاہ و ملکہ اپنے تخت پر ہی سو گئے۔
परियों ने महल के गिर्द कांटेदार झाड़ियों का एक नाकाबिले अबूर जंगल उगा दिया ताकि शहजादी की हिफाजत की जा सके। मेलेफिसेंट ने शहजादा फिलिप को कैद कर लिया था, लेकिन नेक परियों ने अपनी जादुई कुव्वत से उसे आज़ाद कराया और उसे सच्चाई की तलवार और नेकी की ढाल से लैस किया। जब फिलिप महल की तरफ बढ़ा तो मेलेफिसेंट ने आखिरी हरबा आजमाया। वो एक अजीम शान सियाह और खौफनाक अजदहे की शक्ल में तब्दील हो गई, जिसके मुंह से निकलती आग आसमान को छू रही थी। आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे शहजादे, अजदहा धाड़ा। फिलिप ने बहादुरी से मुकाबला किया। जब अजदहा उसे ख़त्म करने के लिए झुका, फिलिप ने परियों की जादुई मदद से अपनी तलवार पूरी कुव्वत के साथ अजदहे के दिल में उतार दी। एक आखिरी भयानक चीख के साथ मेलेफिसेंट का वजूद राख के ढेर में बदल गया। फिलिप भागता हुआ मीनार के कमरे में पहुंचा, जहां अरोरा अपनी अबदी नींद में सोई हुई थी। उसका चेहरा अब भी चांद की तरह रोशन था। शहजादे ने झुककर मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमा। एक सहर अंगेज लम्हा गुजरा और अरोरा की पलकें लर्जीं। जैसे ही इसने आंखें खोली, जादू टूट गया। महल में हर तरफ हंगामा बपा हो गया। लोग अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार होने लगे। खुशी के शादियाने बजने लगे। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। शहजादा फिलिप और शहजादी अरोरा की शादी की तकरीब इतनी शानदार थी कि सल्तनत के लोगों ने इससे पहले ऐसी बहार कभी न देखी थी। तीनों परियां छत से ये मंजर देख रही थीं, जबकि फ्लोरा और मैरीवेदर अब भी इस बात पर बहस कर रही थीं कि शहजादी का लिबास नीले रंग का होना चाहिए या गुलाबी। और इस तरह मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दी और वो सब हमेशा के लिए खुश व खुर्रम रहने लगे।